چنانچہ آج کی حدیث نبوی آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ وہ احادیث ہم جمع کر رہے ہیں کہ جن میں تصوف سلوک کے علوم کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر ترجمہ مسائل السلوک کے عنوان سے وہ جو ہے وہ مسائل ذکر کیے اور قرآن کریم کی آیات سے ان کا استنباط کیا جو تصوف و تزکیہ کے علوم ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تزکیہ اور تصوف کے جو علوم ہیں یہ خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ یزکیہم کہ آپ ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے علوم بھی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ منقول چلے آتے ہیں، یہ جو خود ساختہ علوم نہیں ہیں۔ جیسے کہ بعض نادانوں کو یہ شبہ ہوا اور انہوں نے تصوف سلوک کے حوالے سے جو ہے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود قرآن کریم کی آیات سے جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف سلوک کے ان علوم کو ثابت فرمایا اور مشائخ سلسلہ کے عادات و اخلاق کو ان آیات سے جو ہے مستنبط کیا۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ بھی آپ نے انہوں نے جمع فرمائی التکشف نامی کتاب میں، اسی طریقے سے التشرف نامی کتاب میں آپ نے وہ احادیث جمع کی جن احادیث سے تصوف سلوک کے علوم جو ہے ثابت ہوتے تھے۔ چنانچہ انہی میں سے کتاب التشرف کے اندر آپ نے جو ہے بہت سی وہ احادیث جمع کی کہ جس سے جو ہے وہ مشائخ سلسلہ کے اخلاق و عادات اور جو ہے تصوف و تزکیہ کے علوم و معارف جو ہے ان احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کی جو حدیث نبوی ہے وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آج فرماتے ہیں ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَىٰ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، رواه ابو داؤد وابن ماجہ۔ ترجمہ، حضرت لکھتے ہیں کہ مساجد کے دروازوں کے پاس پہنچ کر اپنی جوتیوں کی دیکھ بھال کر لیا کرو کہ کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں لگی جس سے مسجد آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو گویا کہ یہ جو ہے حدیث نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فائدہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ اس سے دو امر مستفاد ہوتے ہیں۔ ایک امر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ مسجد کی حفاظت کرنی چاہیے، تو گویا کہ مسجد کی حفاظت کا حکم ہے، اور دوسرا فرمایا جوتیوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ گویا کہ دو امر نکلے، ایک مسجد کی حفاظت، دوسرا جوتیوں کی حفاظت۔ اور مسجد کی حفاظت اس بات سے نکلی کہ جوتیوں کی حفاظت کو حکم دیا کہ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچو تو جوتی کو دیکھ لو اس پہ کوئی گندگی تو نہیں لگی، اس گندگی کو صاف کر لو، اب اس کے بعد مسجد میں انٹر ہو۔ اس کا مطلب یہ اگر جوتے باہر چھوڑنے کا حکم ہوتا یا جوتے باہر چھوڑے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس پہ گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو تو اندر آلودہ ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو آلودگی کا جو اندیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما رہے ہیں، اس کا مطلب جوتے آپ اندر لے کے جا رہے ہیں، اور ظاہر اس زمانے کے اندر جو ہے جوتے اندر لے جانے کی اجازت ہوتی تھی، مطلب وہ اس طریقے کے جوتے ہوتے تھے کہ اسی کو پہن کر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا لیکن آج کل کے جو جوتے ہیں، جو آج کل کے بوٹ ہیں، لہٰذا اس طرح کے جوتوں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سجدے کا تحقق نہیں ہوتا۔ تو لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دو امر کی طرف اشارہ کیا، ایک مسجد کی حفاظت اور دوسرا جو ہے جوتوں کی حفاظت۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہوگا اور اس نماز کی عبادت میں کوئی تشویش و خلل اگر ہو، یعنی یہ تشویش ہوگی پتہ نہیں جوتا پیچھے باہر مسجد کے باہر محفوظ بھی ہے یا نہیں، کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا، پتہ نہیں کوئی چوری نہ ہو جائے، یہ جو وہ انسان جو ہے کہ قلب اگر اس طرح مشغول ہو جائے گا تو عبادت کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جوتا آپ اپنے ساتھ اندر لے جائیں۔ چنانچہ آج کارپیٹ کا زمانہ ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، غالیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، آپ اپنا جوتا جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے اندر لے جاتے ہیں تاکہ آپ یہ تشویش دماغ سے نکل جائے کہ پتہ نہیں جوتا کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو لہٰذا کیونکہ اس تشویش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قلب جو وہ مشغول ہو جائے گا اللہ کے غیر کی طرف، اور نتیجہ یہ ہو کر نماز میں خلل آئے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور اس پہ اس بات کا اشارہ مل گیا کہ دنیا کی اپنی چیز کی حفاظت اس نیت سے کرنا تاکہ نماز کے اندر جو دوسری طرف انسان کا قلب مشوش نہ ہو، تو یہ جو ہے آپ کی اخلاص عبادت کے منافی نہیں ہے۔
یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ جی آپ اخلاص کی عبادت کر رہے ہیں، جوتا چوری ہوتا پھرے، نہیں بھی انسان کی فطرت ہے، اس کو اپنے مال کی طرف جو توجہ ہوتی ہے کہ بھئی میرے جوتے چوری تو نہیں ہو گئے، لہذا کہہ دیے کہ آپ جوتے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں اس پہ کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے صاف کر لیں۔ لہٰذا جو ہے اس کا اہتمام کرنا یہ تقوی اور اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اور ظاہر کہ آپ جانتے ہیں آج کل کے زمانے میں تو مسجد سے جوتے عام طور پہ چوری ہو جاتے ہیں۔ اب ایک انسان جو جوتے اگر باہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ مسجد باہر سے جوتا چوری ہو جاتا ہے اور باہر آتے جوتے غائب۔ تو اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے جوتے اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے اندر کسی جگہ محفوظ جگہ پر رکھیں۔ ایون کہ حرم کے اندر بھی یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جوتے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہاں بھی جو بزرگوں نے ایسی تدبیریں کی ہیں کہ جس سے جوتا چوری نہ ہو یا جوتا غائب نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو وہ جوتے جو ہے وہ اپنے ساتھ اندر لے کے جاتے ہیں، شاپر میں باندھ کے لے کے جاتے ہیں۔ بلکہ اس پر جو ہے بڑا دلچسپ جو ایک جو ہے وہ واقعہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے